علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر باادب بآواز بلند نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، آج کے جمعۃ المبارکہ میں ہماری گفتگو کا موضوع نسخہ نجات ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید اللہ رب العزت کی وہ عظیم نازل کردہ کتاب ہیں جس میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، کل صغیر و کبیر مستطر، کہ قرآن میں ہر چھوٹی بڑی بات لکھ دی گئی ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر یعنی خشک چیز یا بھیگی ہوئی تر چیز، فی کتاب مبین، سب کچھ اس قرآن مجید میں موجود ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے اس قرآن میں ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ جب قرآن مجید میں ہر چھوٹی بڑی چیز لکھ دی گئی ہے اور قرآن مجید میں ہر خشک و تر موجود ہیں، اب قرآن کے اس اعجاز کو بھی آپ دیکھیں کہ چھوٹی بڑی چیز صرف 2 لفظ قرآن میں ذکر کیے۔ اب اس کائنات کی ہر چیز کو آپ دیکھ لیں، کوئی چھوٹی ہوگی یا بڑی ہوگی۔ اسی طریقے سے ولا رطب ولا یابس، کہ کوئی چیز خشک ہوگی یا کوئی گیلی ہوگی، تر ہوگی، یا ان دونوں سے مل کے بنی ہوگی۔ کوئی چیز چھوٹی ہوگی یا بڑی ہوگی، یا ان دونوں سے مل کے بنی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہر چھوٹی بڑی چیز بھی ہم نے قرآن میں لکھ دی ہے، اور ہر خشک و تر بھی ہم نے قرآن میں لکھ دیا ہے، اور ہم نے اس میں تفصیل بھی کر دی ہے۔ اب اس قرآن میں سب کچھ رکھنے کے بعد رب فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کہ تم لوگ اس قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، تم اس قرآن میں عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ جب اس قرآن میں ہر چھوٹی بڑی چیز ہے، ہر خشک و تر ہے، ہر ایک کی تفصیل ہے، اور اس قرآن مجید کے اندر غور کا بھی ہمیں حکم دیا گیا، فکر کا بھی حکم دیا گیا، تو آؤ موجودہ حالات کے اعتبار سے ہم اس قرآن میں غور کرتے ہیں۔
کہ ہمارے لیے اس میں کیا نسخہ نجات ہیں۔ میں نے کئی دنوں تک اس پر غور و فکر کیا اور قرآن مجید کے کئی پاروں کا اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے مطالعہ کیا، تو تقریباً میں نے 50 کے قریب اس کی آیتیں جمع کی ہیں، اور نسخہ نجات کے حوالے سے قرآن میں جو ہمیں رہنمائی دی گئی ہے اس کو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ یونس کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا، ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المومنین۔ اس کا ترجمہ ہی دھیان سے سن لیجیے آپ۔ ثم ننجی رسولنا، پھر ہم اپنے رسولوں کو نجات دیں گے، والذین آمنوا، اور انہیں بھی اسی طرح نجات دیں گے جو ان رسولوں پر ایمان لائے۔ والذین آمنوا کذالک، جس طریقے سے ہم رسولوں کو نجات دیں گے ان پر ایمان لانے والوں کو ویسے ہی نجات دیں گے۔ اور آگے رب نے ارشاد فرمایا، حقا علینا ننجی المومنین، ہمارے ذمہ کرم پر حق ہے مسلمانوں کو نجات دینا۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت کس پس منظر میں اتری، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے یہاں جو لفظ ذکر فرمایا نا رسولنا، یہ رسولنا نہیں، رسولنا بہووچن جمع کا صیغہ ہے، اور والذین آمنوا بھی اسی رسولنا سے متعلق ہیں۔ تو کیا مطلب کہ جب ہم نے رسولوں کو نجات دی تو ان کے ساتھ ایمان والوں کو بھی نجات دی۔ اب وہ کب نجات دی اور کیسے نجات دی، اس نجات کا طریقہ کار کیا تھا، کیسے نجات دی گئی، تو اس کی تفاسیر کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کبھی قوم نوح پر عذاب آیا، کبھی قوم ہود پر عذاب آیا، کبھی قوم مدین پر عذاب آیا، کہیں اصحاب الایکہ گرفتار ہوئے، کہیں اصحاب الاخدود گرفتار ہوئے، کہیں اصحاب الجنہ گرفتار ہوئے۔ یہ قرآن مجید کی مختلف آیات ہیں جن کی تفسیر کے لیے ایک تفصیلی وقت بھی چاہیے، مگر ان تمام کو جب گرفتار عذاب کیا گیا تو رب فرماتا ہے اس دور میں جتنے بھی رسول تھے تو ہم نے ان رسولوں کو بھی نجات دی اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو بھی نجات دی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ہم نے اگلی بات ذکر کر دی اگلی قوموں کی، مگر اب کیا ہے بعد والوں کے لیے، آخری امت کے لیے؟ رب فرماتا حقا علینا، یہ ہمارے ذمہ کرم پر حق ہے، کیا ننجی المومنین، کہ ہم قیامت تک ایمان والوں کو ایسے ہی نجات عطا کریں گے۔ ہمیں مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مایوسی کی طرف ذہن کو نہیں لے جانا ہے۔ ہمارے لیے قرآن کی یہ آیات نجات کی بشارتیں دے رہی ہیں، اور اس سلسلے میں وقت کے لحاظ سے میں آپ کی خدمت میں صرف چند انبیاء کرام کے حوالے سے بات رکھنا چاہتا ہوں۔ غور سے سمجھنا اور اس کو مزید اپنی زندگیوں میں راسخ کرنا یہ ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے۔ اس سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام ان کا معاملہ دیکھیں، انہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام ان کے دور میں جب قوم نے نافرمانی کی، قوم نے حکم مانا نہیں، قوم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو جھٹلایا اور پھر آگے اس کا مذاق بھی اڑایا، تو پھر کیا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا،
اے اللہ ان کافروں میں سے ایک کو بھی زمین پر باقی نہ رکھنا، انہیں نیست و نابود فرما دے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا فاستجبنا لہ، تو ہم نے نوح کی دعا قبول کر لی۔ اب دعا قبول ہوئی تو پھر دعا کی قبولیت کے اسباب کیا بنے اور اس دعا کی قبولیت کا ظہور کیسے ہوا؟ یعنی دعا قبول ہو گئی تو یہ بعد میں لوگوں کو بتایا کیسے گیا کہ دعا قبول ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا نوح کشتی بناؤ، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگاہ قدرت کے سامنے کشتی بناؤ۔ جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو جن کے ذہنوں پر دنیا غالب ہوتی ہے، جنہیں دین میں شکوک اور شبہات نظر آتے ہیں، جنہیں دین کی باتوں کے بارے میں کہ یہ کس زمانے کی باتیں کر رہے ہیں یار، تو کئی کلمہ پڑھنے والے بھی یہ سوچ رکھتے ہیں اور کئی کلمہ نہ پڑھنے والے وہ تو دور ہی دور ہیں، ظلمات بعضها فوق بعض، وہ تو نری تاریکیوں میں اور گمراہیوں میں ہیں، مگر بعض کلمہ پڑھنے والے بھی دینی باتوں پر شکوک کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو جب رب نے کہا کہ کشتی بناؤ، آپ کشتی بنانے لگے تو آپ کی قوم کے شرکش باغی طاغی لوگ جنہیں ماننا نہیں تھا دین کو، احکامات پر عمل نہیں کرنا تھا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرتے تو پوچھتے کیا کر رہے ہو؟ مذاق کے طور پر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ ایسا گھر بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے گا، تو انہوں نے مذاق اڑایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، اگر آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ٹھٹھا اڑا رہے ہو، تو ایک وقت آئے گا کہ تمہیں اس مذاق اور ٹھٹھے کا بدلہ چکانا پڑے گا۔ اور پھر وہ کشتی بن گئی۔ اب جب کشتی بنی تو کیا ہوا؟ کشتی میں کنہیں بٹھایا گیا۔ آج بھی نجات کی تلاش میں لوگ ہیں کہ ہم ان حالات کی گرد سے کیسے نکلیں باہر، ہم ان مصائب اور پریشانیوں سے کیسے باہر آئیں۔ ہر کوئی اگر اپنے علاقے میں کوئی ایسی واردات نہیں ہوتی تو دوسرے علاقوں کے بارے میں فکر مند رہتا ہے کہ آخر وہاں کے اہل ایمان کو کیسے نجات دلائی جائے اور ان کے لیے کیا کیا جائے۔ تو رب ذوالجلال نے یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ نوح آپ کشتی بناؤ، اور جب کشتی بن گئی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اب اس کشتی میں کس کو بٹھانا ہے؟ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ، تو ہم نے نوح کو کہا نوح تم اس کشتی میں بیٹھ جاؤ اور جو جو تمہارے ساتھ ہیں اسے بھی کشتی میں بٹھا دو۔ یہ لفظ قابل غور ہے، وَمَن مَّعَهُ، جو جو نبی کے ساتھ ہیں اسے بھی بٹھا لو۔ حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں جتنے ایمان والے تھے انہیں تو نوح علیہ السلام نے بٹھایا ہی بٹھایا، آپ نے پرندوں کو بھی بٹھایا، جانوروں کو بھی بٹھایا، اور آپ نے چونٹیوں کو بھی بٹھایا، چھوٹی بڑی ہر مخلوق کو بٹھایا، اور جسے جسے نبی کا ساتھ مل گیا اللہ نے ہر کسی کو نجات عطا فرمائی۔ اب غور یہ کرنا ہے کہ نجات ڈھونڈنے والوں کیا تم نبی کے ساتھ کھڑے ہو؟ نجات مانگنے والوں کیا تم نبی کے ساتھ کھڑے ہو؟ نبی کے ساتھ کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نبی کے حکم کے ساتھ کھڑا رہنا، نبی کی شریعت کے ساتھ کھڑا رہنا، نبی کے احکامات کی پابندی کرنا۔ جوان ہے تو دیکھیں کہ جوانی میں میرے لیے اسلام کا نظام اور نصاب کیا ہے، بزرگ ہے تو وہ سوچے کہ میرے بڑھاپے کا نصاب کیا ہے، کوئی تاجر ہے وہ یہ سوچے کہ میری تجارت کا اسلام نے نصاب کیا دیا ہے، کوئی عدل و انصاف کے ترازو لے کے بیٹھا ہے وہ یہ دیکھے کہ میرے لیے اسلام کا نصاب کیا ہے۔ کوئی ٹیچر ہے، کوئی استاد ہے، کوئی شاگرد ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی دکان پر بیٹھتا ہے، کوئی بڑے عہدے پر یا چھوٹے عہدے پر،
کوئی انسان مرد ہے یا عورت ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ہر کوئی مومن اگر نجات چاہتا ہے وہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں آج اس نسخے کو سن کر دل کے اندر جگا دیں کہ اگر ہمیں نجات چاہیے تو نجات نبی کے ساتھ رہنے سے ملتی ہے۔ جو نبی کے ساتھ ہوگا وہ بچا لیا جائے گا، اسے رب نجات عطا فرمائے گا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں رب نے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں کو بھری ہوئی کشتی کے ذریعہ بچا لیا۔ اسی طریقے سے رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں اس بات کو کئی مقامات پر مختلف الفاظات کے ذریعہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ایک مقام پر حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ۔ دیکھو تو صحیح قرآن کے لفظوں پر کاش مسلمان غور کریں۔ فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور اصحاب سفینہ سارے کشتی میں بیٹھنے والوں، اللہ فرماتا ہم نے سب کو نجات عطا کر دی۔ اور پھر نجات عطا کی ہمارے لیے کیا ہے؟ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اس کشتی والوں کو بعد والوں کے لیے ہم نے نشانی بنا دیا۔ اے بعد والوں، تمہیں بھی نجات چاہیے، تمہیں بھی چھٹکارا چاہیے ظلم سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے اور طرح طرح کی پریشانیوں سے۔ اگر تمہیں بھی نجات چاہیے تو تم بھی نبی کے ساتھ آ جاؤ، نبی کی شریعت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، نبی کے احکامات کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، رب تمہیں بھی نجات عطا فرما دے گا۔ اب اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے، اس میں ایک روایت کے مطابق جو لوگ سوار ہوئے تھے اہل و عیال، وہ 80 کی تعداد میں تھے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان سبوں کو اپنے ساتھ شریک کر لیا اور آپ ان کو لے کر کے آگے چلیں اور ان کے لیے نجات کا ذریعہ اور نجات کا سبب بنے۔ قرآن مجید میں اس ٹاپک پر کئی جگہ پر آیتیں ہیں جو میرے سامنے، جن میں سے میں وقت کے لحاظ سے بعض کو چھوڑ کے چل رہا ہوں۔ اب یہاں پر آپ یہ بھی دیکھیں کہ حضرت ہود علیہ السلام، آپ یہ بھی کہیں گے کہ یہ ان کی قوموں پر عذاب آئے تھے، تو آج کون سا عذاب آیا ہے کہ جس سے نجات کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں وہ بھی اخیر میں بتاؤں گا کہ کیا کیا چیزیں عذاب میں شامل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا قرآن مجید میں نہیں فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 6 عذاب بھیجے۔ وہ کون سے عذاب تھے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، پہلا عذاب یہ تھا کہ ہم نے ان پر طوفان بھیجا، اور وہ طوفان آیا تو سارے فرعونیوں کی کھیتیوں کو، ان کے گھروں کو تباہ کرتا چلا گیا، مگر جتنے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ والے تھے، ساتھ والے یہ نہیں کہ صرف منہ بولی ساتھ والے تھے، جن کا ظاہر بھی ساتھ تھا، جن کا باطن بھی ساتھ تھا، تو رب ذوالجلال نے طوفانوں کو بھی حکم دے دیا کہ تمہیں کہاں چلنا ہے اور کہاں نہیں چلنا، تمہیں کہاں کھیتیوں کو ملیا میٹ کرنا ہے اور کہاں نہیں جانا ہے تم نے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، اس طوفان کو بھی رب نے عذاب کی شکل میں ذکر فرمایا کہ یہ عذاب تھا ہمارا۔ اس کے بعد وَالْجَرَادَ، ٹڈیوں کا عذاب ہے، چھوٹے چھوٹے پرندے کھیتیوں میں گئے تو کھیتیاں چٹ کر گئے، دروازوں پر آئے تو دروازوں کو بھی چٹ کر گئے،
ہر لکڑے کی چیز کو وہ کاٹ کاٹ کر کے کھانے لگے. پھر اس سے بھی انہوں نے معافی مانگی تو عذاب ٹلا. پھر عذاب آیا والقمل، جوؤں کا عذاب، جو سروں میں جوئیں ہوتی، اتنی جوئیں کہ بستر پر کھانے میں ہر جگہ جوئیں ہی جوئیں. اسے بھی رب نے عذاب کہا ہے. والضفادع، اور پھر یہ عذاب ٹلا تو پھر مینڈکوں کا عذاب آ گیا. منہ کھولتے تو کود کے مینڈک منہ میں آ جاتا، کھانا بناتے تو کھانے کے برتنوں میں مینڈک آ جاتا، سونے لگتے تو بستروں پر مینڈک. کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جو مینڈکوں سے خالی ہو. اسے بھی رب نے عذاب کی شکل میں ذکر فرمایا. والدم، اور پھر ہم نے خون کا عذاب بھیجا کہ جتنے بھی فرعونی منکرین تھے ان کے سارے تالاب اور ان کے کنویں میں جو پانی تھا خون ہی خون ہو گیا. جو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے ان کے کنویں میں پانی ہی پانی، اور ان کے ادھر خون ہی خون. حتیٰ کہ یہ یہاں سے مٹکا لے کر وہاں بھرنے جاتے تو جب تک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے یہاں پانی تھا وہ اس میں ڈالتے فوراً خون ہو جاتا. یہاں تک انہوں نے عاجز آ کر کہا کہ اب تم لوگ اپنے منہ میں پانی لو اور ہمارے منہ میں کلی کرو. تو جب تک موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ والے کے منہ میں پانی تھا وہ پانی رہا، مگر جب سامنے والے کے منہ میں گیا پھر خون ہو گیا. رب فرماتا ہے آیات مفصلات، یہ ہماری کھلی کھلی نشانیاں ہیں، یہ کھلی کھلی نشانیاں. اب اس کے مقابلے میں تو بڑے بڑے عذاب تو ہم دیکھ ہی رہے، آثار عذاب تو دیکھ ہی رہے. تو اب ان سے نجات کا طریقہ، نسخہ نجات قرآن میں یہی ہے. والذین معہ، جو نبی کے ساتھ ہو گیا رب فرماتا ہے ہم اس کو نجات عطا کر دیں گے. اب یہاں پر حضرت ہود علیہ السلام کے سلسلے میں جب ہم نے قرآن مجید کی آیات کو دیکھا تو رب ذوالجلال نے اس مقام پر بھی جو بات فرمائی، تھوڑا ترجمے پر ہی دھیان دے لیجیے. فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا حکم آیا عذاب والا تو کیا ہوا؟ نَجَّيْنَا هُودًا، تو ہم نے ہود کو نجات دی. اور پھر وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور جو ہود کے ساتھ ایمان والے تھے ہم نے انہیں بھی نجات دی. مگر یہ کہ وہ تو ایمان والے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ 18ویں پارے کی پہلی آیت قد افلح المومنون میں آپ پڑھ کے دیکھ لینا کہ ایمان والا کون ہے. التائبون العابدون الحامدون السائحون کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لینا کہ ایمان والا کون ہے. قرآن مجید میں ایسے درجنوں مقامات ہیں جہاں رب نے ایمان والوں کی تعریفیں ذکر کی ہے کہ ایمان والا ہے کون. اس درجے پر آئے گا تو وہ نبی کے ساتھ ہوگا، اور نبی کے ساتھ ہوگا تو وہ نجات پانے والا ہوگا. اللہ ارشاد فرماتا ہے نجینا ہودا والذین آمنوا معه، کہ ہود کو بھی ہم نے نجات دی اور جو ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان والے تھے ہم نے انہیں بھی نجات عطا کر دی. ایک روایت کے مطابق وہ 4000 تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہود ہم تمہیں بھی نجات دیں گے اور جو تمہارے ساتھ ایمان والے ہیں ہم انہیں بھی نجات عطا کریں گے. اب اس سلسلے میں تیسری بات جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا معاملہ ہے. اللہ رب العزت نے جب ان پر عذاب نازل کرنا چاہا، فرشتے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ تم اس بستی پر عذاب نازل کرو گے جس بستی میں حضرت لوط علیہ السلام رہتے ہیں. تو فرشتوں نے کہا کہ ہم بہتر جانتے ہیں کہ کون ہے اس بستی میں. نحن اعلم بمن فیہا، ہم جانتے ہیں کہ وہاں اس بستی کے اندر کون ہیں. اللہ رب العزت نے اس کے بعد فرشتوں کو بھیجا، فرشتے آئے
اب کیا ہوا جب عذاب اترا تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، تو ہم نے اس وقت حضرت یہ لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی عورت کے ہم نے اسے نجات نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جھٹلانے والوں سے پیار کرتی تھی، اس کی دوستیاں جھٹلانے والوں کے ساتھ تھی، دین نہ ماننے والوں کے ساتھ تھی، نافرمان لوگوں کے ساتھ اس کی دوستیاں تھی اور نافرمان تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے حضرت ان کو لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو تمام کو نجات عطا کر دی، مگر جو انکار کرنے والے تھے انہی کے ساتھ ان کی بیوی جو انکار کرنے والی تھی اسے بھی ہم نے ختم کر دیا عذاب کے ذریعہ۔ رب ذوالجلال شاہ فرماتا فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات بخشی اور ان سب کو ہم نے اس عذاب سے بچا لیا۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی کئی آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو نجات دینے کا ذکر فرمایا۔ تو دوستان محترم، خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن میں ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے، قرآن میں ہر خشک و تر لکھا ہوا ہے، قرآن میں ہر چیز کی تفصیل ہے۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے غور کرنے کا حکم دیا، فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، غور کا حکم دیا کہ تم اس میں ڈھونڈو اپنے آپ کو کہ تم اس وقت کہاں کھڑے ہو۔ جب میں نے غور کیا کہ ہم قرآن میں ڈھونڈے کہ ہم اس وقت کہاں ہیں تو یہ آیتیں مجھے نظر آئی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اب نجات کا نسخہ یہی ہے کہ ہم نبی کے قریب ہو جائے، نبی کے قریب جسمانی طور پر بھی ہونا معتبر ہے اور نبی کے قریب روحانی طور پر ان کی تعلیمات پر عمل کر کے ہونا یہ بھی شریعت میں مقبول ہے۔ بندہ نبی کی تعلیمات پر عمل کر کے ان کے قریب آتا ہے تو رب اسے آگے نجات عطا فرماتا ہے۔ نجات کے کون کون سے طریقے ہیں یہ پھر ایک مستقل موضوع ہیں جس پر ہم پھر کبھی گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں قرآن مجید کے عطا کردہ اس نسخہ نجات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔